کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، ہم تفسیر کے اس سفر میں جو تقریباً 3 سالوں سے جاری ہے، اس سفر میں ہم لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں 4تھا پارہ، اور یہ کوئی ایسا لازم نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کہ ایک سال میں ایک پارہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی مرضی، ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ 3 سال کو 3 پارے۔ یہ حساب پلاننگ سے تو نہیں ہے۔ اب یہ 4تھا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ 4تھے پارے کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ لفظ لائے ہیں لن تنالو، گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بہت تاکید کے ساتھ، بہت زور دے کر بولتے ہیں کہ لن تنالوا البر، ہرگز 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 ابرار کا مقام مرتبہ، نیک لوگوں کا مقام مرتبہ جو اعلیٰ ہے وہ تم نہیں پا سکتے ہیں۔ بلکہ اصل میں اس کو ذرا سمجھانا ہو تو ایسا بولنا کہ تلک الرسل کے آخر آیت میں، آپ کے ہاتھوں میں قرآن تو ہوگا، آپ ذرا تلک الرسل کی آخر آیت دیکھو: ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ وہاں بتایا گیا کہ کفار ہیں نا، کفار، مشرکین، اللہ کا انکار کرنے والے کافر، اگر وہ لوگ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے قیامت میں دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ اور چھٹکارے کے طور پر مال دیں، کتنا مال؟ ملء الارض ذہبا، پوری زمین سونے سے بھر دیے تو کتنا مال رہتا کہ اتنا زیادہ مال، پوری زمین کو سونے سے بھر دیے تو کتنا زیادہ مال رہے گا؟ اتنا زیادہ اگر وہ مال بھی دے دے تب بھی ان کو کچھ کام آنے کا نہیں ہے، وہ دینے کا ان کے لیے نفع نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ پروفٹ دینے والا نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ بولا گیا تھا۔ تو کافروں کے لیے ان کو اپنے کفر کے بدلے میں پیسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب سوال یہ ہوگا حضرت ایمان والے اگر خرچ کرے تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والے اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے، کتنا اخلاص کی اتنا زیادہ اللہ دیں گے۔ تلک الرسل کے 3 4 صفحے میں سب آیا تھا نا، اس کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں تو اٹھا کر آپ دیکھ لیں بعد میں، تو اس کے اندر وہاں پر آیا تھا، تفصیل کے ساتھ بات آئی تھی کہ جتنا اخلاص اتنا زیادہ اللہ کسی کو 1 پیسہ خرچ کرنے کا ثواب 1 نیکی دے، 10 نیکی دے، 1000 نیکی دے، 1 لاکھ نیکی دے، 1 کروڑ نیکی دے، جتنا جیسا اس کا اخلاص اس کے حساب سے اللہ اسے دیں گے۔ تو ایمان والا پیسہ خرچ کرے تو ثواب ملے گا ملے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے خرچ کرنے پر اس کو نفع ہے ہی۔ لیکن اگر ایمان والا اپنی کسی محبوب چیز، مرغوب چیز، پسندیدہ چیز کو خرچ کرتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تو بولنا کیا، بہت بڑا زبردست مقام مرتبہ اس کو ملے گا، بہت بڑی فضیلت اس کو ملے گی۔ بلکہ لن تنالوا البر، یہی ہے میں یہاں پر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لن، یہ لن اس کا معنی آتا ہے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تو اللہ بولتے ہیں کہ تنالو، نالا ینالو، تنالو کا معنی آتا ہے پانا، البر اس سے پہلے بھی آیا لیس البر ان تولوا میں، بر الوالدین بولتے، حسن سلوک، اچھا بہترین مقام مرتبہ، بلکہ یہ سب بر، نیکی۔ حتی تنفقوا، شروع الف لام سے دیکھتے ہیں تمہیں، ما انفقتم، تنفقوا اس کا معنی آتا ہے خرچ کرنا، مما تحبون، محبت بولتے ہیں نا ہمیں، تحبون کا تو پسندیدہ۔ بلکہ ذرا گرامر سے بھی ذرا لائٹ سے ٹچ کرتا ہوں میں، جن کو سمجھ میں آ جائے ایزی سے آ جائے گا۔
اور جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھنے کی کوشش کرو، اتنا ایزی ہی بولتا ہوں میں. وما تنفقو، پھر بھی وہ چاہیا، تنفقو، انفقا ینفقو کا معنی آتا ہے خرچ کرنا. وما تنفقو من شیء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، فإنا، یقیناً، اللہ، بہ علیم، علیم کا معنی جاننے والا، جیسے عالم بولتے ہیں کیا، ویسے علیم اللہ جانتا ہے. بلکہ آیت کی تفسیر ہے، تفسیر میں بہت زیادہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو سمجھا دیا. اللہ یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے معمول سے انفاق، اور ایک ہوتا ہے پسندیدہ چیز کا انفاق. ایک عورت، اس کے پاس 10 روپے کی نوٹ ہے، بہت پرانی نوٹ ہے، خیر چلو دے دا لے جائیے، بول کو دے دا لی انہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی خرچ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ثواب ملنے کا ملے گا ضرور، بڑی نیکی ملے گی چوسے. لیکن ایک عورت ہے، اس کے پاس بہت زبردست نوٹ، نئی نوٹ ہے، یا کوئی ریال ہے اس کے پاس، یا کوئی ڈالر ہے اس کے پاس، بہت زیادہ اسے پسند، بہت زیادہ دل اٹک گیا ہے اس میں، اس کرنسی میں، ریال میں، ڈالر میں. 10 ڈالر ہے، 10 ریال ہے، بہت زیادہ دل اٹک کر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضامندی، محبت حاصل کرنا بول کے انہیں وہ دے ڈالی اللہ کے راستے میں. تو اللہ بولتے ایسا جو پسندیدہ چیز کو اللہ کے واسطے خرچ کرتے، دیکھو ان کو ابرار کا مقام مرتبہ ملے گا، بہت بڑے نیک لوگ جہاں رہتے جنت میں، وہ مقام مرتبہ ان کو ملے گا بول کے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات، جو بات سمجھانا میں چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اسی کو ذرا واقعات سے بولنا، جو تفسیر کی کتابوں میں لکھ کر ہے، ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے بولتا ہوں میں. ایک تو بہت مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا. مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، مالدار صحابہ میں سے، انصار صحابہ میں سے، مالدار صحابہ میں سے ان کا بھی تعلق. ان کے پاس کئی ساری جائیداد تھی، پراپرٹیز، ان کے پاس کئی جگہ میں لینڈ، یہ باغ، کھیت، گھر بول کے کئی ساری تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں اللہ کیا بولتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اگر آپ تمہاری اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تم کو بہت زیادہ اعلیٰ مقام مرتبہ دے گا، اور وہ اعلیٰ مقام مرتبہ اس وقت تک تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ تم پسندیدہ، اپنی فیورٹ، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو یہ آیت جو ہی اتری نا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آ کر کیا بولتے ہیں، ایک باغ ہے ان کا، بیر روحا کر کے بولیں گے. بیر روحا، وہ اس باغ کے اندر تھا سو ایک کنواں، اسے بیر کر کے بولتے. بیرون کا معنی ہے تھا کنواں، تو بیر روحا وہ باغ کا نام پڑ گیا تھا. سو اس کے اندر تھا سو ایک کنواں، اس کی وجہ سے فیمس. کیا اصل مطلب معلوم؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زمین باغوں میں سب سے زیادہ قیمتی، بہت زیادہ قیمتی، بہت بہترین باغ کا تو وہ مسجد نبوی کے بالکل پاس میں، مسجد نبوی کے بالکل قریب میں تھا سو بیر روحا. اس میں جو کنویں کا پانی ہے وہ بڑا میٹھا پانی. ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں اس باغ کو جاتے تھے، وہاں کے پانی کو پیتے تھے. تو ایسا بابرکت وہ باغ ہو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے ہیں. یا رسول اللہ، میں اس سے پہلے یہ واقعہ بولا ہوں، میں جو تفصیلات میں اس سے پہلے بولے نہیں، صرف وہ بولتا ہوں میں، جو بول دیا ہوں اسے چھوڑ دیتا ہوں میں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آ کر بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پسندیدہ چیز کو کرے، خرچ کرے تو بر، وہ ابرار کا درجہ ملتا بول کے اللہ بولے ہیں نا. میں، میرے نزدیک جتنا مال میرے پاس ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ باغ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہت زیادہ محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو قبول کر لیا. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ، میں اللہ کے راستے میں دے دیا، اب کہاں خرچ کرو، کیسا خرچ کرو کر کو آپ بولتے کہ ویسا اچھا. تو اللہ کے نبی ٹھیک ہے، یہ تمہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے نا، اللہ ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا. بول ڈل کو اس کے بعد کیا بولے، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، کچھ ضرورت مند غریب بھی ہیں، ان لوگوں کو یہ دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بولے کہ ویسا وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی وہ باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے. نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے کا واقعہ. یہ آیت اتری، نہیں میں کہیں کو یہ بولنا چاہتا ہوں بولے تو آیتیں ہمارے سامنے یہ کہ نہیں 100 آیتیں آ جاتی، لیکن کوئی سی آیت میں بھی ہمیں رک کو اس آیت پر عمل کرے جانا بول کے خواہش نہیں آتی.
یہ ارادہ تک بھی نہیں آتا، وہ جذبہ رہنا نا، جذبہ رہے تو آج نہیں کل قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنا بول کے وہ خواہش رہے تو اللہ موقع دے دے گا، توفیق دے دیں گے اللہ. ارادہ آنا نا، وہ ارادہ کرنا بول کے. اس واسطے میں بولتا ہوں یہ ایک آیت اتری ہے، صحابہ کے اندر عجیب حالت دیکھو، پورے کے پورے صحابہ نکل گئے ہیں، پورے کے پورے صحابہ اپنی اپنی پسندیدہ چیز، سارے ایمان والے صحابہ پسندیدہ چیزاں لے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے. یا رسول اللہ یہ لے لو، یہ مجھے پسندیدہ، یہ میری فیوریٹ، یہ میری پسندیدہ چیز بول کے. کیا بیکار کلچر جو میڈیم لیول کا ہے، لو لیول کا ہے، وہ سب گھر میں رکھ لیے. جو ہائی کوالٹی کا ہے وہ سب صدقہ کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوٹلی دال کو بولتے نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کو میں دوں گا سب سے پسندیدہ چیز بول کو سب انہوں دیتے ہیں. کیا ان کو ملنے والا ہے؟ سو جنت میں اعلیٰ درجہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی کو، اللہ کی رضا کو پانا بول کشنا مومنین کو ٹارگٹ کرنا. سو ہمیشہ تمہیں میں بھی ہمیشہ یہ سوچنا. سو تو وہ پہنچ گئے ہیں وہ صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ آیت اتری ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. بولے یا رسول اللہ، خیبر بہت زبردست بستی، بہت زبردست شہر، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا وہ شہر. وہاں بڑی قیمتی باغ، بڑے قیمتی قلعے تھے. سو تو ایک بہت زبردست زمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھی. حضرت عمر بولتے تھے میری زندگی میں میرے پاس آئے سو مالوں میں سب سے پسندیدہ زمین کر کو بولے تو خیبر کی زمین مجھے بول کو. اور ہوتا ہے ایکسپینسو بھی، بہت زیادہ قیمتی، لاکھوں کروڑوں کی مالیت ہو سکتی ہے. دبئی میں بھی یہاں بھی وہاں بھی زمینیں لیتی، اتنے کروڑ کی بولتے نا، ویسا خیبر کی زمین اتنے کروڑ کی وہ زمین. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان لوگوں کے دل میں جذبہ تھا. دیکھو کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں. یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ زمین ہے 600، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ دیے، عمر ایسا کرو، یہ زمین تو تمہارے اونرشپ میں، تمہاری ملکیت میں چرن دے، تمہیں چیز کے اونر رہو، تمہارے پاس رکھو، لیکن اس سے جو کھجور آتے نا، اس میں جو پھل آتا نا، اس میں جو نفع ہوتا نا، وہ سب نفع تمہیں وقف کر ڈالو، صدقہ کر ڈالو، غریبوں کو پہنچنا بول کے. اب جیسے کوئی زمین ہے، ایک زمین کا ایک آدمی مالک ہے، انہیں کیا کرتا، یہ یتیموں کو ٹھہرنے کے واسطے، جیسے مکۃ المکرمہ کے اندر آج کل تو ذرا بول کے نہیں سو ہوئے ہیں وہ، اب رباط کر کو ہمیں سن کو رہیں گے آپ لوگ، آرکاڈ رباط، حیدرآباد رباط، بھوپال رباط بول کے. اس زمانے کے یہاں کے جو بڑے بڑے مالدار گئے، ہندوستانی حاجی آئے تو ان کو تکلیف نہیں ہونا بول کو بڑی بڑی بلڈنگ بنا کو آ گئے. ٹھہرنے والے حاجیاں، ہر سال نئے آنے والے حاجیاں وہاں آ کر رکیں گے. ہندوستان سے آنے والے حاجیاں رکتے. اب ضلع آرکاڈ، یہاں سے جانے والے بولے تو آرکاڈ رباط میں رکیں گے. پیسے کیا تو بھی دینا، کیا نہیں، رکنے کے واسطے کیا بھی پیسے نہیں. زمین تو رکتے نا، وہ بلڈنگ ان کی ہوگی کیا، ان کی تو نہیں، خالی فائدہ اٹھا لے جا. ویسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا، ایسا کرو بول کے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. دیکھو تمہیں میں بھی پڑھتے سنتے، کہا ہمارے اندر جذبہ، کتنا جذبہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے رک گئے، غور کرتے ہیں. میرے پاس اب ہے سو فی الوقت، اس وقت میرے پاس کتنے مال ہیں کہ پورے مالوں میں سے، پورے زمین رہندے، جائیداد رہندے، باغ رہندے، کیا بھی رہندے، گھر رہندے، سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک کیا. اپنے دل کو ٹٹول کو دیکھتے ہیں، اپنے دل میں اپنے اندر چیک کرتے ہیں. چیک کرے تو ان کے سامنے کیا آیا بولے تو ان کے پاس ایک باندی تھی، روم کر کے بولتے نہیں، وہاں کی ایک باندی تھی، کنیز. اس زمانے میں باندی سب استعمال کرنے کی اجازت تھی نا، تو انہوں سوچ کو دیکھتے بہت قیمتی، بہت زیادہ پیسے، لاکھوں کے پیسے دیکھو لیے سو باندی نا، وہ باندش نا مجھے زیادہ پسند ہے، تو چلو بول کے اسے آزاد کر دلے. معمولی نہیں نام آئے، ہمیں 10 روپے کی چیز 500 روپے کی چیز دے ڈالنا ایزی، کروڑوں کی چیز دینا کا تو کتنا مشکل. سب سے ہے سو اس میں سب سے پسندیدہ مال، وہ مال دینا کا تو کتنی بڑی بات ہو. تو صحیح جذبہ اس آیت پر عمل کرنا، وہ ابرار کا درجہ پانا بول کے ان کے دل میں شوق تھا، تو وہ باندی کو آزاد کر دی. نمبر 4، ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ سن کو رہیں گے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بول کو. انہوں کیا کریں، یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک گھوڑا لے کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ یہ گھوڑا بہت قیمتی، یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند، میرے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بولے تو یہ گھوڑا مجھے. یا رسول اللہ یہ میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے لایا ہوں، یہ آپ کے اختیار میں دیتا ہوں، آپ کی تحویل میں دیتا ہوں، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کرے جا. یہ اللہ کے راستے میں دے دلے انہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ ذرا غریب،
ان کو بلا کو یہ گھوڑا دے ڈالے، ادیو یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوا سو گھوڑا یہ رکھ لو، تمہیں رکھ لو بول کے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ دیکھے بیٹا وہ گھوڑے میں چاہتا ہے، دیکھ ڈال کو ان کو ذرا پریشانی ہوئی، ذرا دل کو تکلیف ہوئی، کیا رہے ہمیں دیتے سو اللہ کے راستے میں دے تو وہ کام تو بھی دوسری جگہ رہے تو پرواہ نہیں، ریٹرن ہمارے گھر کچھ آ گیا نا وہ گھوڑا بول کے۔ بعض کرتے یہ غلطی، زکوٰۃ دینے کا اپنے کام والے کو دینے کی تنخواہ میں، کام والی کو کوئی تنخواہ دینا ہے، درما دینا ہے، اس میں ملا کو دے ڈالتے، بونس کر کو وہ نام میں دے ڈالتے، ریٹرن وہ دیے سو زکوٰۃ کا کام انہوں فائدہ اٹھا لیتے سو۔ یعنی کچھ غلطیاں ہیں، اس غلطیوں کی طرف خالی تم نے اشارہ کرتا ہوں میں۔ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ذرا تکلیف ہوئی، کہتے کیا رہے ہمیں اللہ کے راستے میں دیے، ریٹرن ہمارے گھر کچھ آ گیا نا وہ بول کو۔ جب معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے زید تمہارے صدقے کو اللہ قبول کر لیا، اب تم نہ وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیا رہے ریٹرن ہمارے گھر کو آ گیا نا، تمہیں دیے نہیں، اللہ وہ صدقہ اللہ کے راستے میں دیے، اللہ وہ صدقہ قبول کر لیا، ہو گیا، تم نہ جو ملنا تھا مل گیا، اب میں وہ اپنی مرضی سے وہ دیا سو اسامہ کو بول کے۔ تب ان کو تسلی ہوئی، کہتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، معلوم نامہ تمہیں جانتے ہوں گے، خلیفہ خامس کر کو ان کو بولتے سو، انہوں ہے نا یہ آیت پڑھیں گے، کہتے یہ آیت پڑھ کو انہوں فوراً اٹھ کو صدقہ کرتے سو۔ ویسا ایک بار کا واقعہ کتابوں میں لکھو ہے، شکر کا موٹا، وہ زمانے میں شکر کا موٹا ہے نہیں شوگر، بڑے بڑے موٹے جا کو مارکیٹ میں پیسے دے کو لے کو وہ جا کو صدقہ کرے گتے۔ لوگ ہم پوچھے کہتے حضرت کی حضرت یہ تمہیں پیسے دے کو شکر کا موٹا لے کو صدقہ کرنے کا، ڈائریکٹ وہ پیسے کتنے پیسے کو تمہیں شکر لیے کی وہ پیسے صدقہ کر ڈالے جانے کیا؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بولے کہتے نہیں اصل میں مجھے شکر بہت زیادہ پسند، اس وقت یہ آیت جب پڑھ لگ تھا میں سوچ کو دیکھا مجھے پسند ہے سو کیا کہتا ہوں میٹھا وہ شکر، اس واسطے پیسے دے کو شکر لے کو میں صدقہ کریا، تب مجھے وہ اعلیٰ دل میں پسند ہے سو چیز کو دیے تو اللہ وہ ابرار کا مقام دے گا نہیں کیا، اس واسطے ہے۔ اب آیت سنو آپ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، کامل نیکی ابرار کا مقام وہ تمہیں ہرگز نہیں پا سکتے ہیں، حتی تنفقوا جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو، مما تحبون اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ مما، یہ مما عربی گرامر کے حساب سے بولنا کہ تو من ہے نہیں، یہ تھوڑے کا معنی دینے کے واسطے آتا سو تھوڑا سا، مما من البیت کا تو گھر میں سے تھوڑا کر کو من اس واسطے آتا سو، ویسا یہاں مما تحبون تمہاری پسندیدہ فیوریٹ چیزوں میں سے ذرا۔ ایک آدمی کے پاس $1000 ہے سمجھو نا، 1000 ریال ہے، حضرت وہ 1000 ریال بھی مجھے پسند ہے، حضرت کہتا ہوں ٹھیک ہے اوکے ماں 1000 ریال پسند، وہ ریال میں سے 1 ریال کی 10 ریال کی 20 ریال کی صدقہ کر ڈالو، پرواہ نہیں چلتا، پسندیدہ میں سے ذرا، پسندیدہ کتنا ہے کہ ٹوٹل A to Z پورا کا پورا دے ڈالو کر کو مطلب نہیں، میں کیا بولتا ہوں سمجھ میں آ گیا رہیں گا آپ کو، کتنے چیزیں پسندیدہ ہیں کہ پورا دینا کر کو مطلب نہیں، پسندیدہ چیزوں میں سے ذرا دیے تو بھی یہ آیت کا جو مقام مرتبہ آیت میں بول کو ہے وہ مل جاتا، وہ جو محبوب چیز اب اسے کوئی عورت صدقے میں دیتی ہے تب بھی یہ آیت کے وہ درجے کو نپا لیتی۔ واجبی صدقہ جیسے صدقۃ الفطر ہے واجب وہ دیتی ہے، اس میں دیتی ہے پسندیدہ چیز، یا نفلی صدقہ وہ نیت کر کو اس میں پسندیدہ چیز دیتی ہے، جب بھی زکوٰۃ میں دینے کے ٹائم میں پسندیدہ چیز کو دیتی ہے زکوٰۃ کے طور پر وہ بھی تب بھی چلے گا، سب صورتیں اس کے اندر ہیں۔ وما تنفقوا من شیء، اللہ بولتے ہیں دیکھو مسلمانوں دیکھو تمہیں جو بھی تمہیں دیتے ہیں، تمہیں پسندیدہ دیو پسندیدہ نہیں سو دیو، کیسا کلچر معمول لوکل چیزیں دیو، کئی سی چیز پھٹ گئے سو کپڑے وہ دیتے ہیں تمہیں اوکے، تب بھی صدقہ تو صدقہ ہے ہی، اس کا ثواب تو ملے گا۔ اس میں 2 باتیں دیکھو، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز بھی خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اسے جانتے ہیں، یقیناً اللہ اسے جانتے ہیں۔ اس میں 2 باتیں میں بولتا ہوں نا، نمبر 1 اللہ کو معلوم ہمیں خرچ کرے سو چیز ہماری پسندیدہ کی نیکی کر کو، تمہیں شوہر کو ٹھکا لیے جا نہیں میں پسندیدہ چیزیں دی ہوں سو بول کو، تمہیں بچوں کو بول لے جا، حضرت کو بول لے جا حضرت پسندیدہ چیز دیکھو ہوں کر کو، لیکن تمہارے دل میں وہ چیز صحیح بھی پسندیدہ کی نیکی کر کو اللہ کو معلوم نہ، تمہیں دکھاوا کے واسطے وہ دیتے ہیں یا اخلاص سے دیتے ہیں، پسندیدہ دیتے ہیں، پسند نہیں سو چیز دے ڈالے ہیں تمہیں، کیا رہے تو بھی فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو تو پورا معلوم۔ دوسری چیز، محبوب چیز کو خرچ کرے تو پسندیدہ چیز کو خرچ کرے تو ابرار کا درجہ ملے گا، لیکن پسند کیا بھی اتنا زیادہ پسند نہیں سو چیز چھو، حضرت اتنے دن سائیکل چلا لگتے، اب گاڑی لے لیے اس واسطے سائیکل کی ضرورت اتنی ویسٹ ہے اس واسطے صدقہ کر ڈالے اوکے، کپڑے پرانے ہو گئے اب نئے کپڑے زیادہ آ گئے ہیں الماری میں رکھنے کے واسطے، پرانے کپڑے رکھنے جگہ نہیں کر کو صدقہ کر ڈالے تب بھی ٹھیک ہے،
صدقہ غیر پسندیدہ چیز کو صدقہ کرے تو بھی ثواب ملے گا بول کے اللہ بولتے ہیں. تو خرچ کرنے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اس جگہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ ہم کو اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کی توفیق دے اللہ، صدقہ کرنے کی توفیق دے اللہ. یا اللہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اس کو تو قبول فرما لے اللہ، قبول کرنا اصل نہ قبول کر لے اللہ. یا اللہ جب ہم صدقہ کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقات دیتے ہیں، یا اللہ اس کے اندر ہم کو صداقت، نیک نیتی عطا کر اللہ، اخلاص عطا کر اللہ، تیری رضامندی دکھانے کے واسطے نہیں، ریا اور سمعہ دکھانے کے واسطے، اچھا نام کمانے کے واسطے سب نہیں، تیرے اخلاص سے تجھے راضی کرنے کے واسطے دینے کی توفیق دے اللہ. بول اللہ کے پاس دعا کر لینا. میں خرچ کرنے کے اندر ذری چیزاں بولتا ہوں آپ کو. خرچ کرنے میں پیسے ایک ہچ نہیں ماں، تمہاری اپنی صلاحیت کو خرچ کرتے، تمہارے پاس بات کرنے کی طاقت ہے. اب میں یہاں بول لگ بیٹھا ہوں، ویسا تمہیں دوپہر سے مدرسے میں بیٹھے، تزکیۃ القلوب مدرسے میں بیٹھے، حلقہ پڑھانے والے کئی ساری آپیاں ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، یا تو حج کی تربیت کے اندر کئی ساری حلقے کے ذمہ دار رہتے، انہوں حج کے سلسلے میں دعائیں یاد کرانے کا، طریقہ سمجھانے کا بول کے اپنا وقت خرچ کریں. پسندیدہ وہ ٹائم میں سونا بول کو بہت پسند تھا، لیکن آ گئے یہاں. وہ ٹائم میں دوسری چیزاں فون استعمال کرے جا، یہ وہ دیکھے جا بول کے پسندیدہ تھا سو وہ چھوڑ کر یہاں آ گئے. پسندیدہ وقت خرچ کر ڈالے تمہیں نہیں یہاں جانے کا، نہ کو اپنی صلاحیت دوسری جگہ یوز کرے جا بول کے ویسا نہیں کرے، وہ چھوڑ کو تمہیں اس جگہ میں آ کو صلاحیت کو استعمال کرے. یہ گھر دین کے کام کے لیے تمہیں استعمال کر دیے، تمہارے اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں پسندیدہ چیز. دوسرا کام تو بھی بچے کو گھر میں رکھ لیا جاتا، نہیں بچہ پڑھ کو آن دے مکتب بول کو. پسندیدہ اپنے بیٹے کو تم مکتب دین کے واسطے، قرآن سیکھنے کے واسطے مدرسہ بھیجتے ہیں. میں بولنے کا سمجھ میں آتا رہے گا، خالی پیسے ایک کچھ نہیں نا، تمہارا اپنا گھر، تمہاری اپنی پیسے، تمہاری اپنی صلاحیت، تمہاری اپنی راحت، یہ سب چیزوں کو تمہیں قربان کرتے ہیں. پسندیدہ چیز سو جانا بول کو پسندیدہ چیز کو وہ سونے کو قربان کر کو یہاں آ جاتے ہیں تمہیں، یا دین کی کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، تو یہ سب کیا معلوم پسندیدہ چیز کو خرچ کرے بول کو حساب میں آ جائے گا. میں وہ بولے سو اللہ کے پاس یہ ہمیں دعا کر لینا. ویسا نہیں جیسا ان کی پوچھے کرتے لیڈیزاں کو سے مہینے میں سب سے کم بات کرتے سو بول کو. مرد بنے گنے پوچھے تو انہیں مرد بنا سر کھجا لیا ہے، وہ کوسا مہینہ بھی نہیں نا، ویسا 12 مہینے میں کوسا مہینہ بھی ویسا نہیں نا. لیڈیزاں کم بات کرتے کیا، ویسا بھی ایک مہینہ ہے کیا حضرت؟ رمضان نہیں ماں، انگلش کے مہینے کے حساب سے. سامنے والا بولے کہتے ہیں نہیں فروری میں کم بات کرتے سو کئی کو تو نہیں، خالی 28 دن نہیں، اس میں 28 ڈیز سے اس واسطے کم بات کرنے کا نہیں، وہ رکھو رہے تو اس میں بھی زیادہ بات کر رہیں گے. خرچ بہت زیادہ دل میں اتارنے کی چیز خرچ کرنے کا ہے نا. اس کے اندر کنجوسی نہیں آنا، اس کے اندر ریا دکھاوا بھی نہیں آنا. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیت میں، اچھا یہاں پر رک کر ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی. ایک آدمی سوئمنگ پول چلاتا تھا، کہتے سوئمنگ پول اس کے پاس ہے، لوگ جاتے سوئمنگ پول میں نہاتے آ جاتے، لیکن ہمیشہ دیکھتے کہتے وہ سوئمنگ پول کا جو اونر ہے نا، انہیں نہانا کہتے ایک جگہ نل میں جا کو وہاں بکیٹ میں پانی پکڑ کو اس میں نہاتا کہتے. دیکھ لو پوچھتے کہتے لوگ یہ کیا رہی ہے سوئمنگ پول اس کا چپنا، انہیں چونر ہمیں پیسے دیکھو آ کو نہا لگ جاتے، انہیں مزے سے نہائے جانے کیا جاتے نہیں کیا لوگ. مہندرا پارک بھی، چنئی میں بھی، بنگلور میں بھی کہاں کچھ جاتے، جا کو سوئمنگ پول میں مزے سے نہا لگاتے. اونر کو پوچھے کہتے کی بات تو کیا اونر ہے اللہ کو، تو نہاتا نہیں کیا اس میں؟ دوسرے لوگ گاؤں گلی سے آتے پیسے دیکھو نہ لگ جاتے، فری میں نہانے تجھے کیا، تجھے انہیں نکو چھوڑو تم نہ کہیں کو وہ سبھی نہیں بولنا کر کو زبردستی کر کو پوچھے تو انہیں بولیا کہتے ہیں نہیں وہ کیا بھی نہیں. میں یہ سوئمنگ پول میں پانی جو بھرتوں نا 3000 لیٹر فار ایگزامپل بولتا ہوں، 3000 لیٹر پانی میں بھرتوں میں، یا 30,000 لیٹر پانی میں بھرتوں. بھردال کو خالی کرنے کے ٹائم میں یہ چیک کر کو دیکھا، ایک بار نہیں کتنے کی بار چیک کر کو دیکھا، 30,000 لیٹر بھرے تو خالی کرنے کے ٹائم میں 30 پر 5,000 لیٹر رہتا، 30 پر 2,000 لیٹر رہتا، 30 پر 5,000 لیٹر رہتا. وہ ٹائم سے میں یہ فیصلہ کر لیا، 1 سے 4-5 بار ایسا دیکھ ڈالے بعد نہ کوش نہ کرے بھائی اس میں نہانے کاش نہ کو کر کو میں فیصلہ کر لیا. باقی آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، یہاں خرچ ذرا زیادہ چھوجا کو ہے پانی خرچ کرنے کا. خیر آگے کی آیت دیکھو، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. اس آیت کی تفسیر آپ سمجھ گئے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. طعام کا معنی تم نے معلوم مجھ، طعام بولتے ہیں نا کھانے کی چیزیں، حلن کا تو حلال، لبنی اسرائیل تو جانتے ہیں، الا ما حرم کا تو حرام ہمیں بولتے ہیں نا وہ، الا ما حرم اسرائیل کا تو کون وہ ایک سمجھانا. اسرائیل کر کو بولے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چک نام.
اسرائیل کا تو عبداللہ کر کو بولو نا، علی نفسہ اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، مان بھی سمجھ میں آ گیا رنگا، نزول نازل کرنا بولتے نہیں، تنزلہ کا تو نازل کرنا اتارنا، التوراۃ کا تو تورات اتارنے جانے سے پہلے، قل فاتوا بالتوراۃ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق، اس میں سے بھی قل کر کو ہم نہ جانتے نا ہمیں، قل کا تو بولو بول کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں قل، آپ بولو، فاتوا بالتوراۃ، تورات لے لگاؤ، فتلوہا اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، صادق کا تو سچے، اگر تمہیں سچے ہیں تو پڑھ کو دکھاؤ نا تمہیں بول کے۔ ایک بات ہے، ایک بات کیا کر کو سمجھانا تم نا، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھائے، دیکھو میں مسلمان سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب پر، ان کے طریقے پر ہیں، سو ملت ابراہیم کر کے بولتے نہیں، ملت ابراہیم اس میں ہمیں ہیں، سو حضور بولتے ہیں اپنے بارے میں بھی میں ملت ابراہیم کے مطابق ہوں، سو کیسا دین کی کتنی چیزیں ہیں کہ پورے مین چیزیں، دنیا جنت جہنم آخرت محشر قبر، اللہ کی رضا، اللہ رسول پر ملائکہ پر ایمان، ایسا عقیدے کے بلیوز کے متعلق اباؤٹ کتنی چیزیں ہیں کہ وہ ساری چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کو کیا بولتے تھے کہ میں بھی سیم واچ بول رکھوں، سو اور ویسا احکام میں بھی، احکام کر کو بولے تو وضو نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کو احکام رہتے نہیں کہ ہم ایسا کرے تو یہ جائز نہیں، اس میں بھی 70% حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھی کہ وہ چیزیں ہماری شریعت میں بھی ہے، سو 60-70%۔ تو یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، مدینہ منورہ میں لوگوں کو بولے، یہ بات تو پہنچ گئی یہودیوں کو غصہ آ گیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تو ہمیں ہی سنی، کیا محمد مسلمانوں سے بھی کیسا ہو سکتے؟ تو ان لوگوں سوال کرے گئے تھے، محمد کیسا تمہیں ایسا بولے جا، تمہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ذرے چیزیں حرام تھی، تمہیں وہ حلال کر کو بولتے، ذرے چیزیں وہ حرام تھی مسلمانہ یوز کر لکھی حلال کر کو بولتے ہیں، پھر کہاں سے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر طریقت پر ہوں گے تمہیں بول کے؟ سوال سمجھ میں آ گیا رہے گا نا؟ کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں نا، ذرے چیزاں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام، تمہیں اسے حلال بول کو یوز کر رکھی ہیں۔ ایک سوال، اس سوال کا جواب، اچھا کیا سوال میں انہوں کیا بولنا چاہتے تھے معلوم؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے میں، اس کا ایک قصہ ہے، وہ قصہ بولتا ہوں، دیکھو میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے اوپر ذرے چیزوں کو حرام کر لیا، میں آپ سے یوز کریں گا نہیں، میں کئی کو کر کو ریزن بھی بولنا، حرام استعمال کروں گا نہیں میں، کیا وہ اونٹ کا گوشت میں آپ سے استعمال کریں گا نہیں میں، اونٹ کا دودھ، یہ کیمل ملک ہے نا، یہ بھی میں آپ سے استعمال نہیں کروں گا میں بول کے۔ میں سعودی کو گئے تو وہ خواہش آتی کیسا تو بھی اونٹنی کا دودھ پی لگا جانا بول کو، یہاں رہتے وقت بکری کا دودھ گائے کا دودھ زیادہ پی سکتے ہیں، کیمل دودھ کان سے، تو اونٹ کا گوشت اونٹ کا دودھ یہ دو بھی استعمال نہیں کروں گا بول کے انہوں اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حرام نہیں کر کو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ بھی حرام نہیں کر کو تھے۔ تو ایمان والے مسلمانان تو مدینے میں مسلمانان تو اونٹ کے گوشت کو بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کے دودھ کو بھی پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ سب چیزیں حلالش تھی، سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں حلالش تھی، سو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، سنا اس سے بہت پہلے کا زمانہ ہے سر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تورات کی وجہ سے بہت مشکل نہیں ہو جانا، تم نہ ذرا ایزی سے سنو، غور سے، تمہیں ایزی سے بولتا ہوں۔ تورات اترنے کے بعد تورات میں ذرا چیزیں کو اللہ بولے اے بنی اسرائیل تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں کر کو، مگر پورے تورات میں شروع سے آخر تک کام بھی اللہ اونٹ کا گوشت حرام کر کو بول کچھ نہیں، اونٹنی کا دودھ حرام کر کو اللہ بول کچھ نہیں۔ تورات اترنے سے کتنے سالوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کر کو ایک نبی ہے نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا، انہوں ایک منت مانے تھے، منت بول لینا، منت مان لینا بولتے نہیں، منت مان لیے تھے۔ کیا کر کو منت مان لیے تھے کہ میری ایک بیماری ہے، وہ بیماری کو اللہ شفا دے دیے، وہ بیماری ختم ہو گئی تو میں اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ ڈالوں گا بول کے۔ کیا تھی پسندیدہ چیز ان کی؟ اونٹ کا گوشت ان کو بہت پسند تھا، اونٹنی کا دودھ ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ انہوں اللہ کے پاس کیا منت مان لیا معلوم؟ اب تمہیں میں سے بھی منت مانتے نہیں، کیا اللہ میرا یہ کام ہو گئے تو میں 2 روزہ رکھتا ہوں، اللہ میرا یہ کام ہو گئے تو 10 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ بول کے ہمیں منت مان لیتے نہیں۔ ویسا حضرت یعقوب علیہ السلام منت مانے سے ان کو ایک بیماری تھی،
یہ بیماری ختم ہو گئی تو میری پسندیدہ چیز کو میں یوز کرنا چھوڑ ڈال تو اللہ کر کو بولے تھے. ویسا بولے جیسا اللہ ان کو شفا دے دیا. شفا دیے تو انہوں کیا کرے, میں منت مان لیا نہ رے میں بول کے اس واسطے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ ڈالے, اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ ڈالے. اللہ حرام سے بھی کریا نہیں کیا بھی سمجھ گئے ہوں گے تمہیں. وہ بھی یہ تورات اترنے سے بہت پہلے زمانے کا واقعہ. یہودیان تو تورات کچھ نہ فالو کرتے سو. تو اب تم نے دو بات بھی سمجھ میں آ گئی. اللہ تو حرام کر کو نہیں تھا, کبھی بھی حرام کرے نہیں اللہ. تورات میں بھی وہ آنکھوں نہیں اس کا تذکرہ. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا پرسنل انڈیویجول وہ معاملہ تھا سو. اب اللہ کیا بولتے ہیں, اے یہود تمہیں جھوٹ بولتے ہیں, اونٹ کا گوشت حرام, اونٹنی کا دودھ حرام. ابراہیم علیہ السلام پر کر کو سب جھوٹ بولتے ہیں سو تمہیں. اگر تمہیں بولے سکا رہتا تو تمہاری تورات میں کام تو بھی لکھو رہنا نا, اونٹ کا گوشت حرام, اونٹنی کا دودھ حرام کر کو. لاؤ تورات لاؤ دیکھے جا, اسٹارٹنگ سے اینڈنگ تک پڑھو, دیکھے جا پڑھو. کچھ تو بھی ایک جگہ تو بھی وہ حرام کر کو لکھو ہے, کیا دکھاؤ گے؟ مفسرین لکھو ہیں یہ جگہ میں, علماء لکھو ہیں اس جگہ میں کہ آلریڈی تورات کو انہوں اپنے مرضی سے بدل کو چینج کر کو رکھ ڈالے تھے سو, تحریف کر کو رکھے تھے سو. وہ تحریف کرے سو, چینج کرے سو, تورات میں بھی ان کو کام بھی بتانے نہیں ہوا کرتے. یہودیاں یہ چیلنج جو قرآن دیتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیلنج کرے اسے ایکسیپٹ کرنے کی ہمت نہیں کرے. کئی کو تو ان کو معلوم پورے قرآن میں کام بھی اونٹ کا گوشت حرام ہو, اونٹنی کا دودھ حرام کر کو کام بھی لکھو نہیں ہے. اب کیا رے جواب دینا کر کو, سوال کرنے کا کردل کو ان لگم پھنس گئے. پھنس جا کو بھی ضد میں رہ گئے, ضد میں رہیں گے نہیں ہمیں بولتے سچ کریکٹ کر کو. حالانکہ اس چیلنج کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن صحیح, محمد صحیح بول کے. اب تم نہ سمجھ میں آ گیا ہے تو آیت کا ترجمہ دیکھو. کل الطعامی, تمام کھانے کی چیزیں, کان حلن لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں. اللہ کا تو مگر ما حرم اسرائیل علی نفسہ, جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لی تھی, اللہ نے حرام کرے سو. انہوں حضرت یعقوب علیہ السلام خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے سو. کبھی یہ کب کا واقعہ, یہ من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے, یعنی تورات کے آسمانی کتاب کے اترنے سے بہت زمانہ پہلے کا یہ. قل, تو اللہ حضور کو بولتے ہیں آپ فرما دیجئے, اے نبی آپ فرما دیجئے, فأتوا بالتوراۃ, کسے بولنا سو؟ مدینے کے یہودیوں کو. کیا بولنا سو؟ فأتوا بالتوراۃ, پھر تورات لاؤ, فتلوہا, اور اس کی تلاوت کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, جو تمہیں بولتے ہیں نا وہ بات میں تمہیں سچے رہے تو پڑھ کو دکھاؤ نا, دیکھے جا تورات میں کام تو بھی ہے کیا. فمن افترى علی اللہ الکذب, کتنی ہمت کی بات, تو کیا بھی اپنی مرضی سے ایک بات بول ڈال کو, یہ اللہ بولے سو, حضرت ابراہیم ایسا کرے سو, حضرت موسیٰ ایسا کرے سو کر کو, کتنی بڑی جھوٹ بات, دوسروں کے اوپر تہمت لگانا کتنی غلیظ چیز ہے, کتنا گناہ. افطرا کر کو تمہیں بار بار دیکھو ہیں الف لام سے کئی جگہوں کے اندر. فمن ازلم ممن افطرا کر کو بولے تو کسی کے اوپر جھوٹی بات لگا ڈالنا. تو ویسا یہ یہودیاں کس کے اوپر لگائے سو, انہیں ویسا بولی انہیں ایسا بولی کر کو, ایک دوسرے کے بارے میں نہیں, اللہ کے اوپر اس لگا ڈالے سو. فمن افترى علی اللہ الکذب, پھر جو اللہ پر جھوٹ گھڑے, من بعد ذالک, اس کے بعد, فاولئک هم الظالمون, تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ ان کو صاف بول دیے. اس کے بعد اتنا کلیئر بولنے کے بعد بھی تمہیں تمہاری مرضی کو کیا بات بھی بول ڈال کو, اللہ بولے سو بولتے ہیں کہ تو تمہیں نمبر 1 ظالم تمہیں کر کو اللہ بول دی. یہود ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے تھے سو کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے ہیں سو, خاندان سے ہیں سو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سینہ بسینہ سینہ کر کو ہمارے تک ان کی شریعت ہم نہ کچھ پہنچ کو ہے سو. تو یہاں بول دیا گیا صاف یہودیوں کو, اے یہود, بنی اسرائیل کے نسل میں خاندان کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیں ہی بولو, اوکے مان لیا جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کی اولاد میں سے پورے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے سو, بنی اسرائیل بھی آئے ہیں سو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک میں, مذہب میں, ان کے دین پر ہی کر کو بولو نہ کو, تمہیں کیا کہ تمہاری چینج کر ڈال کو, تمہاری مرضی کو تمہیں جی لکھیں سو. ابراہیم علیہ السلام کے دین پر, ابراہیم کی ملت پر تمہیں نہیں ہیں. ابراہیم تو, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قرآن میں جگہ جگہ بولا گیا ہے نہیں, حنیفہ, انہوں تو توحید پرست تھے, انہوں تو ہمیشہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جھکنے والے, صرف اللہ کے لیے چلنے والے. انہوں کیسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ اکبر. ان کی یاد آئے تو عجیب ایک ایمانی تازگی دل کے اندر آ جاتی ہے, آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہوگا. انہوں کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو خوش کرنے, اللہ کو پانے کے واسطے کر کو اپنی کنٹری چھوڑ دلے سو, کنٹری چھوڑ کو ہجرت کر کو گئے سو نہیں, ملک شام کو. انہوں اپنے خاندان کو جا کو اللہ بولے سیدھا لے جا کو چھوڑ دل کا ہے, حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو.
اللہ بولے کر کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے, اللہ بولے بول کو بتوں کو توڑ ڈالے, بتوں کو توڑے. نامہ قرآن میں ہے نا واقعہ, جگہ جگہ سن کو ہیں آپ. قرآن کے اندر وہ بھی ہے, چاند سورج ستاروں کو سب سے منہ موڑ لیے. سن, آگ میں ان کو گرایا گیا, اسے بھی منظور کر لیے. بیٹے کو ذبح کرنا بول کو بولا گیا, اسے بھی منظور کر کے قربان کرنے کی وجہ سے تیار ہو گئے. مگر اس میں سوب ذرا چیک کر کو دیکھے تو کون سے پوائنٹ میں بھی یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ نہیں ہیں. ان کو ہونا سو پورا کیا دنیا, آج بھی وچ نما, آج بھی وچ یہود مادہ پرست. ان کے پاس ہونا سو ان کو پیسے, ان کے پاس ہونا سو ان کو دنیا کی لالچ. انہوں ایمان تو بیچت ڈالے کب کی. اللہ کی جو آسمانی کتاب ہے اس میں چینجز کر ڈالے. رتی برابر بھی عبادت مجاہدہ ذرا محنت مشقت تمہیں میں کرتے نہیں کیا, رمضان میں روزہ, پھر اس میں سحری بھی, اس میں تہجد بھی, تراویح بھی کر کو, اتنا بھی انہوں کرنے کی وجہ سے تیار نہیں انہوں. تو اللہ بولتے انہوں کہاں سے ملت ابراہیم پر ہو سکتے ہیں. ہاں ملت ابراہیم پر ہیں بولے تو امت محمدیہ کو بولے جا. امت محمدیہ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا قربانیاں دینے کا, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کا. آپ بیٹھے ہی نہیں کیا, تمہیں دوپہر سے کیا کیا کچھ سن کو پڑھ کو سوپ کر کو, اب تفسیر کے واسطے بھی بیٹھے ہی دیکھو. یہ مجاہدہ ایسا رہنے والے ملت ابراہیم پر ہی کر کو بولے جا. خیر, میں ایک مسئلہ بھی اس جگہ میں بول ڈالنا بحیثیت مفتی کے. تم نے یہ بات بول کو جانا, میں تفسیر میں تم نے بولیا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک چیز کی منت مانے, یا اللہ یہ بیماری ختم ہو گئی تو میری پسندیدہ چیز کو میں چھوڑ ڈالتا ہوں, اللہ ویسا ہمیں چھوڑے جا کیا تو ہم نہ وہ اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, اسلام کی شریعت میں اب یہ اجازت نہیں, جائز نہیں ہے. اللہ حلال کرے سو چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. اللہ ایک چیز کو حرام بولے ہیں اسے حلال نہیں کر سکتے. قرآن میں قسم اللہ میں ہے نامہ سورۃ التحریم, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا گیا, اے نبی منت مان لکو, اب سے میں وہ یوز نہیں کروں گا, یہ یوز کروں گا بول کو, اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کرنا نہیں بول کو. تو اب تم نہ مجھے سے بھی جائز نہیں, یا اللہ میری بیماری ختم ہو گئی تو میں میری پسندیدہ چیز کو چھوڑ ڈالتا ہوں بول کو سے بھی پسندیدہ چیز کو, تمہیں اب سے بریانی کھانا نہیں کر کو, سوچ کو سے بھی فیصلہ کر ڈالو نہ کو. ایسا جائز نہیں ہمارے اسلام میں. اس جگہ ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ جیسا میں تفسیر میں تم نے بولیا اتنی دیر ہمارے دل کے اندر خوشی آئی نہیں, یا اللہ ہم کو صحیح سیدھے راستے پر چلنے والا, دوسروں کو سیدھے راستے پر چلانے والا بنا دے. اللہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے, فالو کرنے والوں میں شامل فرما. اللہ یا اللہ ہم کو یہود و نصارہ کے, خاص طور پر یہود کے مکر سے, فریب سے, اور ان کی تمام قسم کی ان کی سازشوں سے, دنیا بھر کے سارے شرور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آمین. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. ابھی میں تم نے بول دیا نا, وچ میں غور سے دیکھ لو. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, کیا کر کو بولنا حضور, صدق اللہ, اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, پھر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو. یہودیوں کو بولا جاتا ہے سو, مسلمان تو ہی چھیں فالو کرتے چھیں, تمہیں بھی ملت ابراہیم پر آنا کر کو بولے تو مسلمان ہونا تمہیں. فتبعوا, حضرت ابراہیم کے ساتھ حنیفن تھے بولے نا میں تم نوچ, پھر تم ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. حنیفہ جو کیسا تھے, جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے. حنیفن کا تو یہ معنی, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. کیا بہترین یہ روحانیت بھری آیت. بولنا کا تو اس میں گھنٹے گھنٹے بولے جا, میں کتنا ہو سکتا ہے کہ شارٹ میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. یہودیاں کو ہے نا ایک اعتراض تھا گتے, ان لگا آبجیکشن کرے گئے تھے, کیا یہ تم لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر شریعت پر ہمیں چھین کر کو مسلمانہ بولتے نا, تم لگا کیسا بولے جا کی با کیا قصہ بولے تو کیا ہو جاتا. کہتا نو بولتے دیکھو بیت المقدس ہم نا فیورٹ, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں تھے سو, مگر اے مسلمانہ, اے محمد, تمہیں سب کعبۃ اللہ کو, مکے کے اندر جو کعبۃ اللہ ہے اسے قبلہ مانتے, پھر تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر طریقے پر کیسا ہو جا سکتے. سوال سمجھ میں آیا نہیں ما کوسٹین, ابھی ذرا اسے ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام ہجرت کر کو آ گئے سو. وہ ٹائم میں ملک شام بولے تو یہ فلسطین, یہ وہ پورا یہ کچھ تھا سو. تو فلسطین بیت المقدس بولتے نا ذرا پرٹیکولر, بیت المقدس کو فلسطین کو وہاں آ گئے تھے, وانچ تھے. وانچ ان کا انتقال بھی ہوا, ان کی اولاد بھی, اس کے بعد ان کی اولاد میں جو نبیاں آئے پورے کے پورے وانچ رہتے تھے. سارے نبیاں بھی وہاں ملک شام فلسطین بیت المقدس وانچ رہتے تھے. سب کے سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو مسلمانوں سے یہودیاں یہ پوچھنا چاہتے, ارے ابراہیم علیہ السلام تو بیت المقدس کو قبلہ بنا کو رکھے تھے, تمہیں کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کے ٹائم میں تمہیں اپوزش نہ کرتے ہیں, تمہیں خلافش نہ کرتے ہیں, اپوزٹش نہ تمہیں کرتے, تمہیں کیسا ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے ہو جائیں گے. جواب, اس لمبے کوسچن کا جواب کیا, اللہ میں ذرا ایزی سے سمجھاتا ہوں. تم نا
پوری زمین میں اگر اللہ کی برکت رحمتیں جاتی بولے تو وہ کعبۃ اللہ سے پہنچ کو جاتی سو. یہ تمہیں سن کو رہیں گے حج کی تربیت کے اس کے اندر بھی سن کو رہیں گے, نہیں سن کو رہے تو بھی آپ سن لو. اللہ کی رحمت آسمان سے جو اترتی سیدھا کعبۃ اللہ پر, اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہو کو دوسری جگہوں کو جانے کا. پہلے کعبۃ اللہ پر وہاں عبادت کرنے والے, وہاں اعتکاف کرنے والے, وہاں نمازاں پڑھنے والے, طواف کرنے والے, ان لوگوں پر فرسٹ. اس کے بعد باقی پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو کر تقسیم ہو کو جانے کا. اللہ بولتے ہیں سب سے پہلے دیکھو پوری دنیا میں زمین میں برکت رحمت جاتی بولے تو کعبۃ اللہ سے. دوسری چیز, سب سے بڑے جو نبی ہیں امام الانبیاء, ان کی بعثت ہوئی سو مکۃ اللہ کعبۃ اللہ میں. حج کرنے کے واسطے حج کے کام جو بھی کیے جاتے پورا کا پورا ہونے کا یہاں کعبۃ اللہ کے پاس. دنیا بھر سے سارے کے سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیاں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پورے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس چاہ کو حج کر کو گئی ہیں. تو اب سمجھ میں آ گیا رہیں گا آپ کو بیت المقدس سے بھی کعبۃ اللہ افضل. اس لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مسلمانہ بناتے ہیں تو کریکٹ کرتے ہیں. پھر اللہ کعبۃ اللہ کی 4 خصوصیتوں کو بولے ہیں. 4 خصوصیتیں ذرا اسپیڈ سے بول کے چلے جاتا ہوں میں. نمبر 1 خصوصیت کیا, کعبۃ اللہ وہ جگہ جو ہے نا وہ محفوظ جگہ, وہ سیکیور جگہ. وہ اس واسطے تم نہ معلوم نہیں, یمن سے ایک ابرہا بادشاہ آیا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا, کعبۃ اللہ کو ڈھا ڈال تمہیں, توڑ ڈال تمہیں, اینٹ کے اینٹ بجا ڈال تم بول کو آیا, ہاتھیوں کا لشکر لے کر. اللہ اکبر, بڑا خطرناک تھا سو وہ. لیکن اللہ تعالیٰ ابابل پرندے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابل پرندوں کو بھیج کر اللہ پورے اتنے خطرناک لشکر کو تہس نہس کر دیا, اللہ پورے کو برباد کر دیا. کیا کریا سو اللہ ابابل کو بھیج کو کعبۃ اللہ کی حفاظت کریا سو. قیامت کے قریب دجال آئے گا, معلوم نہ مطلب نہ, دجال آئے گا. پوری دنیا کی جتنی زمین ہے پوری زمین کو 40 دن کے اندر گھوم کو آ جائیں گا. کوسی ایک جگہ بھی بچ کو نہیں رہیں گی سوائے مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کے. تو مکہ محفوظ. حاجیاں تینوں جمرات کی رمی کرتے, تینوں جمرات کی, جمرہ عقبہ, وسطیٰ, آخرہ بول کے ہے نا, وہاں سب جگہ جا کر کنکریاں مارتے. وہ پوری کنکریاں ایک زمانے سے معلوم مشنا آپ کو کتنے سارے مارتے. جن جن کا حج قبول اللہ تعالیٰ وہ ایسا غائب اٹھا لیتے اسے. یہ بولا جاتا سو جن کا قبول نہیں ہوا وہ وہاں پڑے رہتے سو بول کے. لیکن وہ ہمیں دیکھ کو کیا بھی فیصلہ کرنے کا نب کو, یہ ہے یہ کتابوں کے اندر بولا گیا, حدیثوں کے اندر ہے. ایک تو خصوصیت وہ محفوظ جگہ بول کے, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ تعالیٰ دوسری چیز بولتے ہیں وہاں 4 اسپیشلٹی کیا ہیں وہاں بولے تو مقام ابراہیم ہے. جو حج کو گئے ہیں, عمرہ کو گئے ہیں, الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ دیکھے ہیں مقام ابراہیم کیا بول کو. جو گئے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت کے ساتھ لے جائیں, عافیت کے ساتھ لے. بہت اللہ تعالیٰ ان کو مقبول حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, ہم سب کو بھی عطا فرمائے. مقام ابراہیم کر کو ایک پتھر, جنت کا پتھر, کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے وقت, بنانے کے وقت میں لفٹ کے جیسا آٹومیٹک وہ پتھر اوپر ہوتا تھا. سو شروع میں تو وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس تھا, سو کتابوں میں ہے دروازے کے پاس تھا. سو لیکن ایک آیت الف لام میم سن کو ہے تمہیں, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ بولے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو بول کو. تب طواف کرنے والے کو ڈسٹرب ہوتا نہ بول کے وہ پتھر, مقام ابراہیم کا پتھر وہاں سے ہٹا کو زمزم کے کنویں کے پاس میں رکھ دیا گیا. سو آج بھی ویسا بالکل کعبۃ اللہ کو لکو نہیں, ذرا ہٹکو ہے وہ. آج وہ شیشے کے ایک محفوظ ایک فریم میں رکھو ہے. کئی سالوں سے وہ سیکیورٹ ہے. کتنے بڑے بڑے دشمن آگے, لیکن کس کی وجہ سے بھی کیا بھی اسے نقصان نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہیلپ کو ساتھ میں رکھ کر بنے. سنا وہ ساتھ میں ایک چیز اور ایک یہ بھی سمجھے جا تمہیں, وہ کہاں رکھے ہیں بولے تو زمزم کے کنویں کے پاس. زمزم خود حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کے پیاس کے وقت میں ان کو ملا. سنا وہ یہ بھی جانتے ہیں آپ. تو آیت دیکھیں, فیہ آیات بینات, وہ کعبۃ اللہ ہے نا. ان اول بیت, اچھا یہاں سے دیکھنا, ان اول بیت وضع للناس, یقیناً سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا. اللہ یہودیوں کو جواب دیتے ہیں, سو انسانوں کے لیے جو بنایا گیا نا وہ سب سے پہلا گھر کہاں ہے وہ بولے تو للذی, البتہ وہ گھر ہے, ببکہ جو مکے میں ہے, مبارکہ جو برکت والا ہے, وہدی للعالمین اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ سب آیتوں کی تفسیر کئی مرتبہ سنا بھی دیا ہوں میں, اور کرے تو گھنٹے گھنٹے ہو جائیں گے. فیہ آیات بینات, اس میں روشن نشانیاں ہیں. اتنی دیر نشانیاں بولی ہمیں تم نا. مقام ابراہیم, مقام ابراہیم ہے, اس کے بارے میں بھی بول دیا. ومن دخلہ کان آمینہ,
اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اس کے بارے میں بھی میں بتایا میں آپ کو. جاہلیت کے زمانے میں بھی کیا تھا بولے تو ایک دم خطرناک چھوٹی چھوٹی بات کو لڑنے والے, ایسا ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جانے والے, ویسے لڑنے والے وہ جنگلیاں کے جیسا. مگر وہ لوگ بھی ہیں نا کعبۃ اللہ کے آس پاس وہ حرم کا علاقہ ہے نما, اس کے اندر اپنے باپ کو قتل کر یا سو دشمن کو دیکھے تو بھی نگاہ نیچے کر کو خاموش چلے جانے والے, صبرچ نہیں کر سکنے والے انہوں. لیکن کعبۃ اللہ کی حرمت اللہ تعالیٰ آٹومیٹک لوگوں کی دلوں کے اندر اس کی عظمت ڈال دیا, انہوں ریونج لیتے سوچ نہیں وہاں, وہ محفوظ سیکیور جگہ وہ. تو تیسری چیز ومن دخلہ کان آمنا, کون اندر آیا کہ مامون محفوظ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. چوتھی خصوصیت اسپیشلٹی اللہ بولتے ہیں کہ میں تمام لوگوں پر جن کے پاس مالداری ہے, استطاعت ہے, قدرت ہے, ان لوگوں کے اوپر اس کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا ہوں میں. یہ بھی کعبۃ اللہ کی ایک فضیلت. بیت المقدس کے بارے میں ایسا کیا بھی شریعت میں حکم نہیں نا بیت المقدس کا حج کرنا, ایسا کیا بھی نہیں ہے نا, فرض بھی نہیں, واجب بھی نہیں, کیا بھی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سارے کے سارے نبیاں کرے سو, قیامت تک آنے والے سارے مسلمانہ کرنے جاتے سو حج اور طواف کس کا, کعبۃ اللہ کا. تو اسی کو بولتے ہیں اللہ, اور اللہ کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ انسانوں پر فرض ہے حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا, من استطاع الیہ سبیلا, کون حضرت سارے لوگاں کرنا سو کیا کہ تو نہیں, اس شخص کے لیے جو بیت اللہ تک راستہ قطع کرنے کی طاقت رکھتا ہو, جو بیت اللہ تک سفر کر کے آنے کی طاقت رکھتا ہو. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, جو کوئی مرد یا عورت حج فرض ہو جانے کے باوجود بھی حج نہ کرے. اب دو سوال ہوگا اس میں, حج فرض ہے کر کو مانتی کہ نہیں کی ماں. اگر وہ بولتی ہے ہو حضرت حج فرض ہے, سوچ میرے اوپر کب کی فرض ہو گیا, سوچ میں کرتی نہیں ہوں, غلط کر لکھوں, بولے تو اللہ کی اس مالداری کی نعمت کی ناشکری کرتی بول کو کفرا. اور اگر کوئی مسلمان صاف انکار کرے حضرت کروڑوں کا میرے پاس رہے تو بھی حج سے بھی فرض ہے کر کو میں مانتا نہیں حضرت, میں یہاں غریبوں کو دے ڈالتا ہوں, صدقہ کر ڈالتا ہوں, وہاں جانا کر کو کیا میں فرض ہے مانتاش نہیں کر کو, بولے تو انہیں کافر ہو گیا. انہیں اللہ حفاظت کرنا. ومن کفرا, اور جو کافر ہوگا, فإن اللہ, تو یقیناً اللہ غنی بے نیاز ہے, عن العالمین تمام جہاں والوں سے. کرے تو ہم نہ فائدہ, اللہ فرض کرنے کے باوجود ایک چیز طاقت اللہ دینے کے باوجود بھی نہیں کرے تو نقصان بھی ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام ایمان والوں کو, خاص طور پر یا مجلس میں حاضر مجھے اور آپ کو بار بار مقبول حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, حرمین کی زیارت کا موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی